بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 32۔ انوکھی دعا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے ایک قلعے کو گھیر لیا۔ مسلمانوں کو قلعے کی دیوار میں ایک جگہ اتنا بڑا سوراخ نظر آیا جس سے بمشکل ایک شخص داخل ہو سکتا تھا۔ لوگوں نے اس سوراخ کی طرف دیکھا، ایک دوسرے کو توجہ دلائی۔ انہیں اندر کے حالات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس سوراخ کے پاس کتنے لوگ موجود ہیں؟ کیا اس شخص کو سوراخ سے نکلنے اور لڑنے کا موقع بھی مل پائے گا یا نہیں؟ یہ سیدھی سیدھی موت کو گلے لگانے والی بات تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ سب سے پہلے کون اس کے ذریعے قلعے کے اندر جائے۔ اسلامی لشکر میں سے ایک غیر معروف شخص سامنے آیا اور کہا، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس سوراخ کے ذریعے قلعے کے اندر چلا گیا اور صورتحال کو سنبھال لیا، اور اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ اس کے ذریعے قلعے میں داخل ہوئے اور مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا۔ فتح کے بعد مسلمہ بن عبد الملک نے اعلان کیا کہ صاحب نقب یعنی سوراخ کے ذریعے سب سے پہلے اندر جانے والا شخص میرے پاس آئے، لیکن کوئی نہ آیا۔ اس نے 2 بار 3 بار یہ اعلان کروایا۔ پھر اعلان کرنے والے کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، سردار سے میرے لیے ملاقات کی اجازت حاصل کرو۔ اعلان کرنے والے نے پوچھا، کیا آپ صاحب نقب ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ اعلان کرنے والے نے مسلمہ کو بتایا۔ مسلمہ نے فوراً اجازت دے دی۔ اس شخص نے مسلمہ سے کہا، صاحب نقب کی اپنے بارے میں کچھ بتانے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ مسلمہ نے کہا، اس نے ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، ہم اس کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ خلیفہ کو اس کا نام لکھ کر نہ بھیجا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اسے کسی انعام کی پیشکش نہ کی جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے اس کا نام نہ پوچھا جائے اور نہ یہ پوچھا جائے کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ مسلمہ نے کہا، مجھے منظور ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، میں ہی وہ شخص ہوں۔ مسلمہ اس واقعے کے بعد جب بھی نماز پڑھتا تو یہ دعا ضرور کرتا، اللہم اجعلنی مع صاحب النقب، اے اللہ مجھے آخرت میں صاحب نقب کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ کس طرح فریادیں سنتا ہے۔ یہ واقعہ بریدہ، سعودی عرب میں سن ہجری 1361 میں پیش آیا۔ کچھ لوگ اونٹوں پر سفر کر رہے تھے۔ ان مسافروں میں عبداللہ سمحان اور اس کا بیٹا ابراہیم بھی تھا۔ ان کے بیٹے کی عمر اس وقت تقریباً 15 سال تھی۔ موسم انتہائی گرم تھا۔ موسم کی سختی کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں بار بار پانی پینا پڑتا۔ پانی کا ذخیرہ ان کے پاس کم ہو رہا تھا، جبکہ ابھی ایک لمبا سفر طے کرنا باقی تھا۔ عبداللہ بن سمحان اس راستے اور راستے میں آنے والے کنووں اور تالابوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کی معلومات کے مطابق قریب قریب کوئی بھی کنواں نہیں تھا۔ انہیں پانی کے حصول میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ جب ان کے پاس پانی کا ذخیرہ خاصا کم ہو گیا اور ان کے لیے مزید سفر جاری رکھنا دشوار ہو گیا تو انہوں نے قافلے کو ایک جگہ ٹھہرایا اور وہ مفلاح سبعی کے ساتھ لے کر پانی کی تلاش کے لیے روانہ ہوئے۔ بہت ڈھونڈنے کے باوجود انہیں پانی نہ ملا۔ انہیں پیاس بھی ستانے لگی۔ پھر وہ خطرناک گھڑی بھی آ گئی جب ان کے پاس پانی بالکل ختم ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پیاس بڑھتی گئی اور وہ نڈھال اور کمزور ہو گئے۔ بالآخر وہ چلنے پھرنے سے عاجز آ گئے اور پھر ان کے لیے بات کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ صرف اشاروں سے بات چیت کرنے لگے۔ اب سارے ظاہری اسباب ختم ہو گئے تھے، صرف اور صرف ایک ہی در کھلا تھا۔ انہوں نے بھی اسی در کی طرف توجہ کی اور بڑی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے التجا شروع کر دی کہ انہیں اس گمبھیر صورتحال سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی۔ دور کہیں سے ایک بادل آیا اور ان کے اوپر یہ بادل کچھ دیر گرجا، پھر موسلادھار بارش برسنے لگی۔ پانی کے لیے ترسے ہوئے سیراب ہو گئے۔ انہوں نے خوب جی بھر کے پانی پیا اور اپنے پاس موجود مشکیزوں کو بھی بھر لیا۔ پھر واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور اطمینان کے ساتھ اپنے سفر پر چلے گئے۔
اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ مجبور جب انتہائی لاچاری کے عالم میں پکارتا ہے تو کون اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی دور کرتا ہے؟ اس نے تمہیں زمین میں خلفاء بنایا ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود برحق ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔